ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، فرماتی ہے لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة، 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی ہیں، ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا، ہم اکٹھی روٹیاں لگایا۔ وَمَا أَخَذْتُ سُورَةَ قَافٍ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر۔ میں نے سورۃ قاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورۃ قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو۔ واصل ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجید في الفجر ونحوها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورۃ قاف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراة السبع الطوال، اللہ ذوالجلال نے تورات کی جگہ پہ مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں۔ واعطیت مکان الانجیل المثانی، اور انجیل کی جگہ پہ مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں۔ وفضلت بالمفصل، اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ، اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت سورۃ قاف ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھاتے تو کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ صحابی ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں كان يقرأ بقاف والقرآن المجید، اور دوسری صورت اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ دونوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہم عموماً سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی سنتے پڑھتے ہیں۔ السنن مہجورہ، کتنی سنتیں ایسی جو چھوٹ گئیں سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے۔ آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھتا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا
اور کیوں؟ یہ واحد صورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے، اور انسان کی موت کے بعد کی جزا و سزا کا بھی تذکرہ ہے، اور قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جنت کا بھی تذکرہ ہے، اور جہنم کا بھی تذکرہ ہے۔ تو آج اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اس سورت کو اور اس کے چند مفاہیم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ عز و جلال نے یہ مبارک سورت اتاری ہے، والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف والقرآن المجید، اللہ عز و جلال قسم اٹھا رہے ہیں قرآن مجید۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کر رہے ہیں کہ کوئی ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، کسی اور کو آنا چاہیے تھا۔ فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اور کافر کیا کہنے لگے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کسی چودھری کو نبی بنایا جاتا ہے، اس کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ اور تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ یہ پیغمبر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، سمجھ نہیں آتی۔ کس کو سمجھ نہیں آتی؟ کافر کو سمجھ نہیں آتی، مومن کا تو ایمان ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ جلال فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ زمین کس کس کو کھا گئی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حفاظت کرنے والی ہے، سب چیزیں اس میں معلوم ہیں، لکھی ہوئی ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس کو کب موت آئے گی، سارا ریکارڈ مرتب ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے پاس جب قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، اور ابھی تک اس بات میں تذبذب کا شکار ہیں، الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ مومن کسی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، کافر الجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن
آسمان کو بنایا. دنیا جہان کا انسان جو بھی بلڈنگ بناتا ہے چند مہینے نہیں گزرتے اس میں خلل ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بنایا. اللہ ذو جلال اپنی کبریائی اور عظمت کے دلائل دے رہے. دیکھا ہے انہیں آسمان کو؟ کیا اس میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی دراڑ ان کو نظر آئی ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ ذو جلال فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین. اچھا ایک مرتبہ تمہیں نظر نہیں آیا کوئی خلل، دوبارہ دیکھ لو، ذرا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ لو، شاید کو تمہیں خلل نظر آئے. تمہاری نظر ذلیل ہو کے واپس تو آ جائے گی. اللہ ذو جلال نے جو کچھ بنایا اس میں کوئی نقص نکال نہیں سکے. وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. پھر آسمان کو ہم نے مزین کیا، اور مزین کرنے کے بعد اللہ ذو جلال فرماتے ہیں ہم نے اس کی تزئین و آرائش ایسی کی ہے کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. ہم نے زمین کو پھر پھیلایا، پھر زمین کو پھیلانے کے بعد یہ حرکت نہ کرے ہم نے بڑی بڑی میخیں اس میں لگا. وَأَمْدَدْنَا. اور ہم نے اس زمین کو پھیلانے کے بعد اس میں خزانے بھی رکھے. اور اللہ ذو جلال فرماتے ایسا ایسا اناج اس میں ہم نے رکھا کہ اس کو دل دیکھ کے دل انسان کا خوش ہو جاتا.